السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ اور پروگرام ہے جان ہے تو جہاں ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں روز صحت ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں پازیٹیوٹی، فزیکل، مینٹل، اسپرچول ویل بینگ، جہاں ہم کسی نہ کسی ہیلتھ ایکسپرٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو آلٹرنیٹیو میڈیسن سے بھی۔ وہیں پہ ہم ان واریئرس کو بھی اپنے پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہیلتھ کنڈیشنز کو فائٹ کیا ہے، جو وکٹوریس نکلے ہیں اس سارے چیلنج میں سے۔ ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، ایک ہیلتھ جو ہے نا ڈسیبلٹی ڈالی، لیکن اسی چیز کو انہوں نے اپنی ایبلٹی بنا دیا۔ اسی طرح کی ایک بہت ہی موٹیویشنل پرسنالٹی سے آج ہم آپ کو ملائیں گے۔ ان کا نام ہے طیبہ عرشی۔ میں ان سے ملی تھی ٹیلینور میں اور میں اتنی انسپائر ہوئی تھی اس وقت ان سے، اور اب تک وہ مجھے انسپائر ہی کرتی چلی آ رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ رمضان ہے، ہمارے اوپر یہ کوارنٹین جیسا عذاب بھی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں لاک ہو گئے ہیں، لیکن ان سے سنیں گے آج کہ انہیں کیسا لگتا ہے جب انہیں لگتا ہوگا کہ وہ اپنی ویل چیئر میں لاک ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس ویل چیئر کو اپنی اسٹرینتھ بنایا ہے۔ سو ویلکم مس طیبہ، آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ایکچولی کمنگ ٹو دا شو، اور آپ میرے لیے بہت بڑی انسپریشن رہی ہیں فرام دا ڈے آئی میٹ یو، اینڈ دیر آر مینی ریزنس فار دیٹ۔ اس لیے کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو کبھی ڈسیبلٹی نہیں سمجھا، بلکہ آپ کی جو قابلیت تھی، دا وے یو ور ڈیلنگ ان ٹیلینور ود می، وہ اتنا زیادہ پروفیشنل اور اچھا تھا۔ اور جو سب سے اچھی بات مجھے ان کی لگی تھی وہ یہ تھی کہ نہ وہ اپنا گلیمر استعمال کرتی ہیں، نہ وہ اپنی ساب سٹوری استعمال کرتی ہیں، مطلب وہ کسی کے آگے روتی نہیں، وہ کسی کو بلیم نہیں کرتی، وہ کوئی زیادتیوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے اپنے آپ کو۔ تو پہلے آپ بتائیے اپنی سٹوری۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ ویل تھینک یو، اچھا لگا آپ سے سن کے اپنے بارے میں۔ بالکل سیڈ سٹوری نہیں ہے میری کوئی ایز سچ۔ اگر میں اپنا اسٹارٹ سے شروع کروں کہ ڈاکٹرس کی تھوڑی نیگلیجنس کی وجہ سے مجھے یہ ہو گیا تھا، تو پیرالائز ہو گئی تھی میں۔ آئی واز 3 years old اور مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں تھی اس ٹائم پہ، میرے پیرنٹس کو بھی نہیں تھی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہیلتھ سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ مجھے وہ ریہیبلیٹیٹ کرتے یا میرے پیرنٹس کو بتاتے کہ اس کو ہوا کیا۔ آپ سیکھتے ہو زندگی میں اپنے چیلنجز سے، میں نے بھی خود سیکھا ہے، میرے پیرنٹس نے سیکھا ہے کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، ویل چیئر اس کو دینی ہے، اس کے لیے واش روم اسیسیبل ہو، یہ چیزیں تو پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے آج کل کے معاشرے میں۔ تو 3 years کی عمر میں آپ کو کیا ہوا تھا جب آپ گئی تھی ڈاکٹر کے پاس؟ ویل مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا، تو وہ تھوڑا بگڑ گیا تھا اور آئی فیل فرام اسٹیئرس، اور ڈاکٹرس کے پاس مجھے لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے میرا کچھ ٹیسٹ کرنے تھے فرام مائی بیک بون، تو وہاں انہوں نے انجیکٹ یا غلط جگہ انجیکٹ کر دیا، تو اس کے سائڈ افیکٹس اسی ٹائم آنا شروع ہو گئے کہ وہ موومنٹ ختم ہو گئی تھی لیگ میں سے۔ تو خیر پیرنٹس تو کافی ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھے ہاسپٹل لے کر جائیں، اچھی سی جگہ پہ لے کر جائیں۔ انہوں نے میرا کافی ٹریٹمنٹ بھی کیا اس ٹائم پہ، جو ان کو بہتر لگا انہوں نے کیا۔ اچھا، لیکن آپ دیکھیں ایک بچی تھی، ہنستی مسکراتی، سب کچھ نارمل تھا، انہیں ٹائیفائڈ ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئیں۔ اس ٹائیفائڈ یا سیڑھیوں سے گرنے کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جب گئیں ہاسپٹل اور ڈاکٹرز نے ان کا لمبر پنکچر کیا تو پرابیبلی انہوں نے ان کو غلط سائٹ پہ انجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو پیرالسس ہو گیا، مطلب آپ کا نچلا دھڑ ہے جو نہیں موو کر سکتا، اور اس کے بعد سے وہ ویل چیئر پہ آ گئی۔ لیکن اس کو انہوں نے اپنے دل کے اندر اس چیز کو جمع نہیں کیا، وہ بٹر نہیں ہو گئی، وہ پوری زندگی اس پہ کوسنے میں انہوں نے نہیں گزار دی کہ بھائی ڈاکٹروں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ ہمیں تو چھوٹی سی سوئی بھی چبھ جاتی ہے تو ہم پورا دن، پورا سال یہ ایکسکیوز لے لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور ہم اس کو آگے نہیں بڑھتے۔ تو آپ گروئنگ اپ، آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس نے ویل چیئر بھی آپ کو مہیا کی، پھر انہوں نے باتھ روم بھی اس طرح فکس کیا ہوگا، پھر انہوں نے گھر بھی اس طرح سے فکس کیا ہوگا، پھر آپ نے اس چیلنج کو کیسے لیا؟ اسکول جاتے ہوئے آپ کو کون سے چیلنجز فیس ہوئے یا سارا کچھ؟ ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ مجھے فوراً سے بیڈ آف روزیز والی لائف تھی میری کہ سب کچھ بنا بنایا مل گیا۔ پیرنٹس کو بھی آئیڈیا نہیں تھا، انہوں نے خود سے آبزرویشن کے تھرو ہی چیزیں کی تھی، اور میں نے بھی اپنی آبزرویشن سے ہی چیزیں سیکھی ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو میں باہر جب جاتی ہوں یا کچھ بھی اس ٹائم پہ، تو لوگ استغفر اللہ ایسی باتیں، یہ کیوں ایسے ویل چیئر پہ، اس کو کیا ہو گیا؟ تو مجھے بڑی عجیب لگتی تھی یہ باتیں کہ کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، ایسی کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے اس ٹائم پہ شاید کوشش کی کہ میں بٹر ہو جاتی ان کے ساتھ، لیکن اللہ میاں میرے ساتھ تھے، اور الحمدللہ اتنا اچھا میرا جرنی رہا ہے شروع سے لے کے اب تک۔
میں آپ کو اگر بتاؤں اسکول میں میرے ایسے فرینڈس نہیں تھے. تو اسکول لائف میں بلنگ جیسے آپ کی ہوتی ہے, کیونکہ میں ویل چیئر پہ جاتی تھی یا مجھے کوئی کیری کر کے لے کر جاتے تھے میرے فادر, اور اس ٹائم پہ فیملی کے بھی ایشوز, پریشر ہوتا تھا کہ اس کو کیوں پڑھا رہے ہیں, اس کو پڑھا کے کیا آپ نے کرنا ہے, کیا ایسا مارکا کر لے گی, باقی بچوں کو توجہ دو, ان کی لائف بناؤ, یہ کیا کر لے گی. خیر میں نے اسکول کی لائف تو تھوڑی سی آپ کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ایج ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہو چیزیں, میں کافی شائع ہوتی تھی تب اس ٹائم پہ, ایوریج اسٹوڈنٹ تھی. لیکن جب میں کالج لائف میں گئی, یونیورسٹی میں گئی, تو میں نے دنیا دیکھی, لوگوں کو دیکھا, کتنی انسپریشن مجھے آگے پیچھے سے ملی. مجھے کافی اچھے دوست ملے آگے پیچھے جنہوں نے مجھے سمجھایا کہ, دکھایا بھی کہ یو کانٹ ڈو دس, اگر تم یہ نہیں کر سکتی تم کچھ اور کر لو, جو وہ کہتے ہیں تم چل نہیں سکتی تم کچھ اور ان کو کر کے دکھا دو, فوکس آن یور اسٹڈیز. کتنی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں آج کل میں یہی دیکھتی ہوں کہ اب جیسے لوگوں کو کورونا کا لاک ڈاؤن ہو گیا, تو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی کمائی نہیں ہے, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو میں اوبر سے آتی جاتی ہوں, اور کیونکہ میری گاڑی انفارچونیٹلی چوری ہو گئی تھی پچھلے دنوں ہی, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں ایک وہ بندہ ہے جس نے گاڑی چرائی, اور ایک وہ بندہ ہے جو اوبر چلا رہا ہے. تو وہ بولنے لگا مجھے کہ بھائی آج کل بالکل کام نہیں ہے کورونا کی وجہ سے, لیکن میم کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا, کیونکہ کوئی بھی اور کام کر لیتا ہے. تو میں کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں تک لے کر آتا ہوں, تو میں سبزی جو ہے وہ خرید لیتا ہوں منڈی سے, اور میں وہاں جا کے اسے بیچ آتا ہوں. اللہ جی آپ کے راستے آسان کر دیتے ہیں, کیونکہ اس نے کام کرنا چاہا, آپ نے اس کو ایکسکیوز نہیں بنا لیا. تو یہ جو آج ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے, اور تھینک یو سو مچ کہ یہ رمضان میں روزے میں بھی آئی ہیں, اس کا یہی مقصد ہے کہ جب ہم جان ہے تو جہاں ہے کہتے ہیں, جب ہم ہیلتھ اینڈ ویلنس کی بات کرتے ہیں, تو ہم صرف دوائیوں تک محدود نہیں ہیں, ہم ہاسپٹل وزٹس تک محدود نہیں ہیں. ہم نے اپنے اندر یہ والا رویہ لے کر آنا ہے کہ کوئی ایک در بند ہو بھی گیا تو دوسرا در ہم خود ہی کھول لیں اور اللہ سے توکل رکھیں. تو آپ نے اسکول میں جیسے آپ نے کہا کہ بلی آپ کو لوگ کرتے تھے, کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنے سر پہ طاری کر لیتی ہیں یا کوئی خدا نخواستہ اس راہ پہ چل پڑتی ہیں, آپ نے اس کو کتنا پازیٹیو لیا, پھر آپ کو اللہ نے اچھے فرینڈز بھی دے دیے. آپ نے پڑھا کیا؟ میں نے BBA کیا HRM میں, پھر میں نے MBA بھی وہیں سے کامسیٹس یونیورسٹی سے کیا مارکیٹنگ میں. اس کے بعد تو اللہ میں نے جیسے میرے لیے ہر چیز آسان کر دی ہوئی تھی, یہ نہیں کہ فوراً سے آسان ہو گیا تھا, مجھے اسٹرگل کافی کرنا پڑا اس کے لیے, لوگوں کو منوانا پڑا کہ آئی کین ڈو دیٹ. مجھے اسکالرشپ ملی تھی USA کے لیے, تو کوئی مان نہیں رہا تھا مجھے USA بھیجنے کے لیے. ایک ڈسیبلڈ گرل اکیلی, وہ بھی لڑکی, باہر جا کے کیا کرنا ہے اس نے, وہ بھی USA جیسی کنٹری میں جس کا امیج اتنا خراب ہے یہاں پر. خیر وہ بھی ہم جیسے لوگوں نے بنائے ہوئے. میں وہاں گئی, میں نے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ لائف گزاری. الیکٹرک ویل چیئر میں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم یوز کی تھی, اور پھر وہاں کے ایکسیسیبل سسٹم میں نے دیکھے. خیر جب میں واپس آئی تو میرے فادر نے مجھے ماتھے پہ بوسہ دیا, وہ کافی خوش ہوئے تھے کہ میں ٹریول کر کے. کتنا عرصہ رہی آپ وہاں US میں؟ میں وہاں پہ کم و بیش ایک مہینہ رہی تھی, اور کافی اچھی میری وہاں پہ لرننگ ہوئی تھی, لیڈرشپ ٹریننگ کے اوپر میں وہاں گئی تھی. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں لوگ خواب کی طرح دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, اور آپ نے جو خواب دیکھا آپ نے اس کو پورا بھی کیا. مجھے خواب دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. فینٹیسیز آپ کو نا کہیں لے جاتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ملتا. میں کہتی ہوں چھوٹی سی بھی چیز کا بھی خواب دیکھو آپ. بالکل, آپ خواب دیکھیں گے تو آپ پرسو کر سکیں گے. آپ ایسے بنا مقصد کے زندگی بیکار ہے, بالکل آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ بچے جو کہتے ہیں ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, یا جو کہتے ہیں میرا اسکول اچھا نہیں, یا کوئی کہے گا میرا پینسل ٹھیک نہیں ہے, مجھے ایڈمیشن نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, بلیم کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بچی ہے آپ کے سامنے, ایک ایگزامپل ہے جس نے نہ صرف اپنا وہ ماسٹرز تک کر لیا بلکہ باہر سے بھی ٹریننگ کر کے, کیونکہ اس کے اندر خواہش تھی. اور میں کہوں گی بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو آپ کی خواہش تھی, آپ کا ول پاور تھا, پھر آپ کے پیرنٹس کا بھی آپ کو سپورٹ تھا. انہوں نے بھی وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر بالکل اس کی کوالٹی آف لائف کو کمپرومائز نہیں کیا. تو جب کسی جو بھی جیتی جاگتی چیز ہے آپ کے ارد گرد, چاہے وہ جانور ہے, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ آپ کا اپنا ہے, چاہے وہ پرایا ہے, چاہے وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, چاہے آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں, اگر آپ اپنے دل میں درد دل رکھیں گے اور سمجھیں گے کہ نہیں اس کی کوالٹی آف لائف اور اس کی لائف اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میری, اور اس کی بھی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ بھی امپورٹنٹ ہے, تو وہ بہت جج کرتے ہیں, جج کرنے لگتے ہیں. وہ کیسے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ یہ تو ایک سائڈ سٹوری ہے نا جس کو بندے کو اپنے اوپر واقعی میں حاوی نہیں کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں میں تو چلو یہاں پہ ہوں, ابھی جو فزیکلی پرفیکٹ بندہ, چاہے وہ موٹا ہو, ہیلدی ہو, اس کی لائف اجیرن کر دی ہو یہ لوگوں نے. وہ موٹا کیوں ہے, کسی کی ناک موٹی ہے, کسی کا رنگ کالا ہے. حضور پاک نے فرمایا عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے, گھوڑے کو کالے پر نہیں ہے. تو آپ کون ہوتے ہو جو مجھے جج کرو؟
who are you like. بالکل. حالانکہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں اگر ہم اپنے ریلیجن میں جائیں تو حضرت بلال کا جو قصہ ہے اس میں تو اللہ میاں نے اس دن ہی نہیں نکالا جس دن انہوں نے اذان نہیں دی, لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کالا کوئی انسان ہلکا سا بھی اس کا رنگ جو ہے وہ سانولے میں بھی آ جائے تو بھی وہ اس کو بالکل کتنی مشکلات کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسے کوئی آپ کو خاص امپاورمنٹ نہیں دی جاتی, ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو انوالو نہیں کیا جاتا. فرینڈ سرکل بیٹھا ہوتا ہے تو شی از مس فٹ. ہاں, اور آپ کو شاید کبھی کبھی تو اپنا آپ انویزیبل تک لگنے لگتا ہے نا, لگتا ہے کہ اگلا بندہ آیا اس کو میں دکھائی ہی نہیں. ہاں, اور آپ اتنے یوزڈ ہو جاتے ہو, میں بھی ہو گئی تھی کہ اچھا میں یہاں پہ ہوئی نہیں, میں سن ہی نہیں رہی جو لوگ بول رہے ہیں, لائک بولنے دو ان کو جو کہنا ہے. تو دیکھیں یہ والی جو بات ہے نا بچوں, یہ سیکھنے والی بات ہے. اگر کوئی بچہ بہت اس کو لگتا ہے کہ میں مطلب اس کو نہیں بلکہ دوسروں کو لگتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ موٹا ہے یا پتلا ہے یا لمبا ہے, جو کچھ بھی فزیکلی وہ ہے, تو اگر آپ کو کوئی یہ باتیں کرنا شروع ہو جائے, کوئی آوازیں کستا ہے, کوئی بلی کرتا ہے, تو آپ نے طیبہ کی طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بالکل آنکھیں جو ہے نا بند کر لینی چاہیے. اصل میں نہیں, بٹ آپ نے کان اور آنکھیں ان کے لیے بند کر لینی چاہیے. آپ کو امیجن کرنا چاہیے کہ دے ڈونٹ ایگزسٹ فار می. تو وہ جو بھی نیگیٹو کہہ رہے ہیں, لیٹ اٹ بیکم مائی اسٹرینتھ rather than my weakness. جب تک آپ اپنے پہ کانفیڈنس رکھیں, سیلف اسٹیم رکھیں, تو میرا خیال. آپ کے بہن بھائی کیسے ہیں؟ میرے بہن بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, سب ویل سیٹلڈ ہیں. سپورٹیو ہیں وہ؟ یا دے آر سپورٹیو, لیکن ماشاء اللہ سب کی شادی ہو چکی ہے, وہ اپنے گھروں میں ہیں. تو میں اپنی ماما کے ساتھ ہوتی ہوں. میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے ریسنٹلی 3 years بیک. تو اس کو کیسے آپ نے فیس کیا؟ المیہ آپ کو چیلنجز میں ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ آپ وہ لمحے دیکھ سکیں آپ میں کتنی پاور ہے, آپ اس میں سے کیسے نکل کے آؤ گے چیلنجز میں سے. لوگ کہتے ہیں مجھ میں اتنا چینج آیا تھا میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد. میں نے اپنا گھر سنبھالا, اپنی اماں کو سنبھالا. جو لوگ سوچتے تھے کہ امی مجھے سنبھالیں گی یا میں یوز لیس بندی ہوں, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اپنے, میں کیسے سنبھالوں گی, لیکن آئی واز ارننگ دیٹ ٹائم. یس آئی ریمبر یو ور ان ٹیلینور. آپ ٹیلینور میں آپ تھوڑے سے اپنی ایکسپیرینس ان ٹیلینور بیان کریں تھوڑا سا. میں جب MBA میں تھی تو میں نے اپلائی کیا تھا ٹیلینور میں ایز اے ٹرینی, کیونکہ کریئر کا اسٹارٹ تھے اس وجہ سے. تو مجھے فارچونیٹلی وہاں پہ جاب مل گئی تھی, اور ماشاء اللہ سے وہ لوگ بہت اچھے میرے لیے جابس کے ڈورز اوپن کیے تھے, جو کہ ہر کوئی نہیں کرتا آج کل کسی کے لیے بھی. میں نے کافی آگے پیچھے ویسے ہی ٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی, تو لوگ اتنے ویلکمنگ نہیں ہوتے آرگنائزیشنز, وہ آپ کو اتنا ویلکم نہیں کرتی. خیر ٹیلینور واز کوائٹ ویلکمنگ. تو ٹیلینور کی آپ کی اسٹوری کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں میم طیبہ عرشی سے, اور وہ اپنی بہت ہی زیادہ موٹیویشنل اسٹوری ہمیں بتا رہی ہیں. ان سے ہم بات کر رہے تھے جانے سے پہلے کہ ٹیلینور میں ان کا کیا رول تھا. وہ میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں کیونکہ جب میں نے ٹیلینور میں ان کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو وہاں پہ شروع کیا ہے, اور اس انیشیٹو کے تحت ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ٹیلینور میں نظر آتے تھے اس وقت, اور ایم شور ابھی بھی ہوں گے, میرا جانا نہیں ہوا, جو کہ کسی نہ کسی طرح ان میں کوئی نہ کوئی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈسیبلٹی تھی بلکہ اسپیشل ایبلٹی تھی. کیونکہ جب بھی اللہ میاں کوئی ایک آپ کا لے لیتا ہے فیکلٹی, تو وہ دوسری فیکلٹی کو ضرور اس سے زیادہ انہینس کر لیتا ہے, اور ان کی ول پاور بہت تھی کہ وہ کام کرے تھے. اینڈ اٹ واز ویری نائس آف ٹیلینور ٹو ہیو دیٹ پروگرام. اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. جی, میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے کافی ساری چیزیں میں وہاں پر دیکھتی تھی, لیکن ایک پروگرام تھا جو میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی. اس میں ڈسیبلڈ پرسن کو ہم ہائر کرتے تھے کارپوریٹ سیکٹر میں, ان کو ایک انوائرمنٹ کا ٹچ دینے کے لیے کہ آپ یہاں پہ کیسے کام کر سکتے ہو. ان کو جب بلاتی تھی تو ان کو ٹریننگز بھی دلوا دیتی تھی میں کہ آپ ڈیولپمنٹ خود کی کیسے کر سکتے ہو, کیسے سیکھ سکتے ہو, کیسے آگے بڑھ سکتے ہو, انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے وتھ اسٹیک ہولڈرس, وینڈرس کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے. تو ہم ان کو ڈفرینٹ پوزیشنز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں پلیس کرتے تھے. وہ کون کون سی ڈسیبلٹیز تھی تھوڑا مینشن کریں گے؟ ایوری ون واز دیئر, لائک فزیکل امپیئرڈ کے ساتھ ود ہارڈ آف ہیئرنگ, ہارڈ آف اسپیکنگ, اور تھوڑا سا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی چیلنج زیادہ تھے وہ ہم ہائر کرتے تھے. اور اس میں ایک فیکٹر تھا ایج فیکٹر, جو ہم کنسیڈر نہیں کرتے تھے ایز سچ. میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ایکسپیرینس سے بھی دیکھا ہے کہ ہمیں بہت جلدی اسکول میں ایڈمیشن جیسے نہیں ملتا, تو ہم تھوڑا سا اسکول میں پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی ایجوکیشن میں. تو پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں چاہتی تھی کہ میں ان کا ایج نہیں پوچھوں. تو آج کل جیسے میں آرگنائزیشن دیکھتی ہوں گورنمنٹ سیکٹر میں, آئی ایم کرنٹلی ورکنگ, تو وہاں پہ بھی جب مجھ سے ایج کا فیکٹر پوچھا گیا تو آئی واز لائک وائی ایج نا, کیونکہ آئی سویئر
جب آپ 9 سال کے ہوتے ہو اس ٹائم آپ 1 کلاس کو شروع کر رہے ہوتے ہو نارمل انڈیویجول سے بہت بعد میں کیونکہ آپ کو انوائرمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, آپ کو اسکولز نہیں لینا چاہتے, آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں رکھ سکتے, اس کو کون پڑھائے گا, یہ اس کو ایکسٹرا اٹینشن چاہیے. مجھے کیوں ایکسٹرا اٹینشن چاہیے تھی میں نہیں جان سکی آج تک. لیکن آپ کو یہ ایک فیکٹر بیچ میں لے کے آنا چاہیے کہ ایجوکیشن میں وہ تھوڑا سا کیونکہ ایج کے ساتھ ایجوکیشن ان کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اس پروگرام کا نام کیا تھا پورا؟ اوپن مائنڈ پاکستان. اوپن مائنڈ پاکستان. تو واقعی یہ اوپن مائنڈ پاکستان ہے اور جو آپ کا بہت ایکٹیو رول تھا اور یہ اتنا اچھا پروگرام ہے. آپ دیکھیں انکلوژن کا باقاعدہ ہر بندے کو سوسائٹی میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. بلکہ میں انکریج کروں گی کہ جو بھی بچے یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور کسی کو اگر سنائی نہیں دیتا یا کسی کو دکھائی نہیں دیتا یا کسی کا ہاتھ یا پیر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا یا ان کے اندر کوئی اور فزیکل امپیئرمنٹ ہے تو وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ بھائی وہ کچھ نہیں کر سکتے یا انہوں نے کچھ نہیں کرنا یا انہوں نے ڈپینڈنٹ ہونا ہے. وہ بلکہ پوری پڑھائی بھی حاصل کریں. پھر اس قسم کی آرگنائزیشنز اور انہوں نے پھر اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. ہر سال بالکل ٹرینرز کو ہائر کیا جاتا ہے, 16 to 18 نمبرز کو کیا جاتا ہے کتنے سارے اور انٹرنیشنلی ریکگنیشن اس کو مل چکی ہے. اور انفیکٹ جنیوا میں جو ہم نے انکلوژن کے اوپر ویڈیو بنائی تھی وہ وہاں پہ بھی پلے کی گئی تھی. یہ پاکستان میں کیسے چیلنجز کو دیکھا جا رہا ہے. کتنی اچھی بات ہے. یہ ہوتا ہے سافٹ امیج جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا سافٹ امیج دے یا ہم کسی بھی ایسی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ اگر ویل چیئر پہ ہو تو ان کا کنٹریبیوشن دیکھنا چاہیے. واٹ آر دے گیونگ بیک ٹو سوسائٹی ان ریئل اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو آر گیونگ. کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ ایک ایسا صدقہ آپ نے کر دیا ہے کہ وہ زندگی بھر کماتے رہیں گے. دیکھیں ہم راشن کا پیکٹ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ وہ راشن کا پیکٹ کتنے دن تک چلے گا اور وہ ساتھ ان کی انٹیگریٹی کو بھی ہرٹ کرتا ہے, ان کی سیلف رسپیکٹ کو بھی ہرٹ کرتا ہے. اگر ہم ان کو ایکوپ کر دیں, ہم انہیں وہ صلاحیت دے دیں, ہمیں ان کو وہ انوائرمنٹ دے دیں جس میں کہ وہ اپنا راشن کا پیکٹ زندگی بھر کے لیے خود کما سکیں تو کتنا زیادہ ہم کتنا ان کو اپلفٹ. میرے فادر ایک بات کرتے تھے کہ میں نے تمہیں فیچ کرنا سکھایا ہے, اسکلز دیے ہیں تمہیں, میں نے تمہیں صرف کھلایا نہیں ہے. اور ہر پیرنٹ کا کام ہے اپنے بچوں کو صرف کھلائے نہیں, ان کو سکھائے بھی کہ کھانا کہاں سے آتا ہے, کیسے کمانا چاہیے. اس میں میری انٹیگریٹی بھی قائم رہتی ہے, میری سیلف رسپیکٹ قائم رہتی ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی سے مانگوں اپنے زندگی گزارنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں تم پہ صدقہ جائز ہے, یہ ہے, مجھے یہ باتیں نہیں اچھی لگتی. جو ڈیزرونگ ہے اللہ میاں ان کو اچھوں میں رکھے اور اللہ میاں دینے والوں کو اتنا دے کہ وہ ان کے ساتھ. دیکھیے آپ تو کتنی زیادہ انسپریشنل ہیں کہ اس وقت آپ اپنی مدر کو بھی سنبھال رہی ہیں. آپ نے اتنے سارے لوگوں کا اسکل بھی ڈیولپ کی, ان کو جابس کا بھی موقع دیا. آپ تھوڑا سا آپ تھوڑے دن پہلے کہیں گئی ہوئی تھی, میرا خیال ہے کوریا گئی تھی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, آپ کیا کرنے گئی تھیں وہاں, کہاں گئی تھیں؟ میں کوریا گئی تھی اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو پریزنٹ کرنے. وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے مجھے بلایا تھا اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو چیلنجز اپنے فیس کی ہیں اور جو فیس کرتی ہیں امپلائیز ود ڈسبلٹیز ان کو ہائر کرنے میں پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیسے آپ نے کوپ اپ کیا ان سب کے ساتھ. تو آپ ہیو ٹو پریزنٹ دیٹ لرننگ دیئر ان کوریا. تو کافی اچھا رہا وہاں پہ. پھر رسپانس بہت اوسم رہا. یہاں پاکستان میں واپس آ کے ہم نے ایک جاب پورٹل لانچ کیا تھا اسی کے بہاف پر, جس میں پرسنل ڈسبلٹیز کے لیے جاب آتی ہیں وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ویسی بھی ویب سائٹ کے تھرو. آئی ایم ناٹ کرنٹلی ورکنگ دیئر سو آئی کانٹ. That's fine, that's okay, but everybody should know. اور گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی جابس میں ہے اس طرح کی کوئی؟ میں نے خود اپلائی کی ہے, مجھے ماشاء اللہ سے کافی اچھی پوزیشن مل چکی ہوئی ہے گریڈ 17 کے اوپر مینجمنٹ ایگزیکٹو کی. پر وہاں پہ رولز بہت سخت ہیں. آپ کی اتنی سخت اسکروٹنی کی جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایلین ہو یہاں پہ نا. کارپوریٹ سیکٹرز آپ کو بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر پہ ابھی بھی ایک گیپ ہے. چلیں پھر اس کو آپ نے جا کے کوریا میں تو ہائی لائٹ کر دیا, اب آج کے اس پروگرام کے تھرو بھی ہائی لائٹ کر دیا. سو آئی ایم ویری شیور کہ انشاءاللہ مزید گورنمنٹ سیکٹرز بھی ایمپلائی کریں گے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ کریں گے فار ایوری بڈی. اور یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ جو ہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں یہ واقعی کتنا امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے, کیونکہ بچے جو ہیں آج کل صرف کیونکہ گھر پہ ان کو رہنا پڑ رہا ہے, وہ باہر نہیں جا پا رہے, وہ کھیل نہیں پا رہے, وہ اسکول نہیں جا پا رہے, تو وہ کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ
اسٹریسڈ ہیں, ہم اینکشیس ہیں, مطلب وہ ایکسکیوزز ڈھونڈتے رہتے ہیں. لیکن ان کو ایکسکیوزز بالکل نہیں ڈھونڈنے چاہیے. ان کو یہ جاننا چاہیے, اس طرح کی اسٹوری سننی چاہیے, اس طرح کی پرسنالٹیز کی باتیں سن کے خود انسپریشن لینی چاہیے کہ نہیں بھائی, nothing should be a stopping factor, nothing should be able to stop you ever, right? ایکسکیوزز تو مجھے بھی بہت ملے اور بہت سے مل سکتے تھے. میرے فادر اچھا خاصا کماتے تھے ماشاءاللہ سے, تو میں تو گھر پہ آرام سے رہ سکتی تھی اور مجھے ساری زندگی بھی کھلا لیتے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سے نہیں کرنا ہوتا آپ نے. اور ہر پیرنٹ یہی ہوتا ہے, بچوں کو سب رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, اور اسپیشلی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں, تو پورا خاندان ہوتا ہے اس کے پیچھے, ہم سنبھال لیں گے, ہم کر لیں گے. ہاں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح آپ خود کو سنبھال پاتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی بھی اس میں زیادہ آپ کی عزت, اور اس کی عزت بھی آپ کی زیادہ ہے, آپ کی مطلب آپ کی پوری پرسنالٹی ہی چینج ہو جاتی ہے, رائٹ. تو یہ چیز ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی سے بھی کچھ بھی مانگنے سے پہلے خود کو اپنے اتنا قابل کریں. تو جیسے وہی بات ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے طیبہ سے. اب ہم طیبہ سے پوچھیں گے کہ وہ رمضان کیسے گزار رہی ہیں, اور اس دفعہ تو کوارنٹین بھی ساتھ ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, کوئی کوکنگ وغیرہ بھی ان کو شوق ہے یا کھانے کا شوق ہے, یا کیا سحری میں کھاتی ہیں, افطاری میں کیا روٹین رہتی ہے؟ روٹین تو آج کل تھوڑی اچھی چل رہی ہے, گھر پہ ہوں, تھوڑا مجھے ٹائم مل گیا اپنے آپ کو سمجھنے کا کہ اچھا میں کوکنگ بھی کر سکتی ہوں. میں کوکنگ آج کل کر رری ہے. چلیے بتائیے, کوئی ایک اچھی سی چیز بتا دیجیے ہمارے ویورز کے لیے. بیکنگ کی ہے میں نے, کل ہی کیک بیک کیا تھا, ماربل کیک. اس کے علاوہ آئی کین کوک پاستا, آئی لو پاستا. تو یہ مزے کی چیزیں, آلو گوشت ٹائپ بندی نہیں ہوں میں تو. اچھا چلیے, پاستا اور کیک کھانا ہو تو طیبہ کو کہہ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. بلکہ میں آپ کو, بلکہ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو اگر آپ کوک کر سکتی ہیں, تو آپ جیسی کوئی اور اگر بچیاں ہیں اپنے گھر میں, یا کوئی خواتین ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں, تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں نا, وہ گھروں سے کوکنگ کر کے وہ والی چیز بھی تو کر سکتے ہیں. آپ ان کو ڈلیور کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل تو ویسے بھی ہر چیز ڈلیوری ہے اور سارا ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے. آپ کو اگر کوکنگ سکلز ہیں, آپ بنا سکتے ہو, آپ سموسا رول پٹی وغیرہ بنا کے جیسے لوگوں کو آپ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ میں تو ہر وقت سرچ ہی کر رہی ہوتی ہوں کچھ آرڈر. میرا بھی یہی ہوتا ہے پلان, جب میں جاب پہ ہوتی ہوں اسپیشلی, تب تو میں نے آرڈر کر رہی ہوتی ہوں. لیکن جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا, تو کچن میں تھوڑا سا اپنے مطابق کا بنایا ہوا ہے تاکہ میں کوکنگ کر سکوں. بہت سے لوگوں کو جب میں بتاتی ہوں کہ آئی کین کوک, تو وہ حیران ہوتے ہیں کیسے, کس طرح. تو آئی جسٹ ٹیل دیم لائک بیٹھ کے بھی لوگ آٹا گوندھ سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی لوگ. آپ اس کے اوپر کیا بات کریں گی, جو ریمپس ہونے چاہیے ہمارے بہت سارے مارکیٹ پلیسز میں, ریسٹورینٹس میں ریمپس نہیں ہوتے, لفٹس نہیں ہوتی. وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ نہ صرف وہ جو ویل چیئر باؤنڈ ہیں, بلکہ وہ بھی جو فار ایگزامپل بڑی عمر کے ہیں, جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, یا آپ کا ڈور ویز ہیں وہ اس طرح سے ایکوپڈ ہونے چاہیے. تو آپ اس کے اوپر کیا بات کریں گی کہ اس طرح کا کوئی موومنٹ نکالنا چاہیے کہ ہر جگہ یہ ہو؟ ہاں ڈیفینیٹلی کیمپین میں تو کہتی ہوں رن کریں ایک, تاکہ ہر ایک ایکسیسیبل ہو سکے ہر ایک کے لیے انوائرمنٹ. اگر اللہ نے ہمیں بھی اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے لیے بھی شاپنگ سینٹرز کھلنے چاہیے ڈیفینیٹلی. سب لوگ کرتے ہیں, میں خود جاتی ہوں شاپنگ کرنے. اسلام آباد راول پنڈری میں تو بیسک انوائرمنٹ مطلب اچھا ہے کل یہاں پہ وہ سارا ہے, ایکسیس میں نے دیکھا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے باقی پوری دنیا میں ہر جگہ ڈیزگنیٹڈ اسپیس ہوتی ہے پارکنگ کے لیے, کہ ایگزیکٹلی آپ کے انٹرنس کے آگے جو ہے وہ پارکنگ ہوگی. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوتی تو ہے, پر لوگ اس کو ابائڈ نہیں کرتے. لوگ بڑی آرام سے دھڑلے سے آ کے اپنی بڑی سی پجیرو کھڑی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہیں. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں, یہ جگہ ان کے لیے یہاں پر تو لوگ ایزیوم بھی نہیں کر سکتے کہ ایک پرسن ود ڈسیبلٹی گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے. تو وہ سوچتے ہیں اس کو کیا کرنی ہے پارکنگ, یہاں پہ میں پارک کر لیتا ہوں. تو جب میں بتاتی ہوں, میرے فرینڈس ہیں کافی جن کو میں جانتی ہوں, دے آر رننگ لائک اپنا بزنس رن کرتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں اپنی گاڑی, خود اپنے آفس کو جاتے ہیں, خود آتے ہیں. میں تو خیر جاب کرتی ہوں, وہ اپنا بزنس کرتے ہیں. بالکل, اور کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں ویسٹ سے سیکھنی چاہیے. جب ہم کہتے رہتے ہیں ہم ویسٹ سے یہ سیکھیں وہ سیکھیں, تو اٹ از ناٹ جسٹ دیئر سانگز اور دیئر موویز. آپ کو یہ چیزیں سیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں وہ لوگ کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی گروسری اسٹورز بھی ہیں, چاہے کارپوریٹ آفیسز ہیں, بینکس ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو ہر قسم کا انسان ملے گا, ہر ود ایوری سارٹ آف ایبلٹی, یو کین فائنڈ دیم. اور یہ بات بھی ہے کہ وہاں پہ اسپیشل قسم
قسم کی ان کی گاڑیاں بھی ہیں, وہ کھل بھی جاتی ہیں, ریمپس بھی ہیں, ایزیلی اوپر بھی چڑھ جاتی ہیں. پھر اس طرح کی یہ جو ایکوپڈ قسم کی سیلف آپریٹنگ ویل چیئرز ہوتی ہیں. میں تو بلکہ یہ سارے فلنتھراپسٹ کو بھی کہوں گی کہ جہاں پہ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو بجائے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے آپ اس طرح کی چیزیں ضرور ڈونیٹ کریں کہ کسی بندے کو یہ مل جائے. ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہی تھی کچھ احساس ڈونیشنز جب چل رہی تھی تو کچھ لوگوں کو چیئر کے اوپر لے کے کیری کر کے لے کر آ رہے تھے کہ وہ آ کے اپنی ڈونیشنز لے لیں. میں کہہ رہی تھی انسٹیڈ کہ آپ ان کو پیسے دے دو لیکن ان کو ویل چیئر بھی پرووائڈ کرو تاکہ وہ ایک رسپیکٹفل وے میں جا کے اپنے لیے لے کر آ سکے. بالکل, دے شوڈ گیو دیم. اور یہی چیز ہے نا کہ اس چیز میں آسانی پیدا کرنی ہے. یہ جو سیلف آپریٹنگ ویل چیئر ہے یہ ہمارے لیے کتنا ایک بہتر چیز بن جائے گی. ہر جگہ پہ بالکل یہ چل نہیں سکے گی, ہماری وہ سیدھی روڈز نہیں ہوتی. یہاں پہ کچھ شہروں میں بہتر ہے, ہر شہر میں بہتر نہیں ہوتے حالات. اب دیکھیں دس شوڈ آلسو بی این انسپریشن کہ ہم اپنی روڈز کو سیدھا کریں, کیونکہ ہمارے روڈز پہ تو جو صحیح بندہ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ بھی گر کے جو ہے نا ڈسیبل ہونے کے اس کی کوئی وہ نہیں رکھتے ہیں, رائٹ. اور وہ اس لیے کیونکہ ہم اپنے گھروں کو تو پکا کر لیتے ہیں پر اپنے گھر کی سامنے والی جگہ کو بالکل پکا نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز شاید گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, ہم ایز این انڈیویجول ایز اے سٹیزن اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں سمجھتے. تو اس سال جب آپ کے پاس کچھ ہے کرنے کو, اگر آپ گھر پہ بھی ہیں تو یہ اس طرح کے کچھ پروڈکٹیو کام کریں, کچھ اس طرح کی چیزیں کریں, کچھ اس طرح کا بھلا کریں لوگوں کو کہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں, چاہے وہ ویل چیئر کی صورت میں ہو, چاہے وہ کچھ بھی اور کنسٹرکشن کی صورت میں ہو جو کہ ان کے لیے مزید ایکسیسیبل. آپ پڑھا دو بچوں کو جو نہیں اسکول جا سکتے, جو سپارہ نہیں پڑھنے جا سکتے, آپ ان کے گھر چلے جاؤ, ان کو پڑھا دو جا کر. کچھ آپ تو آن لائن بھی پڑھا سکتے ہیں, اتنا زیادہ ان کو اسکلز دے سکتے ہیں. بلکہ ہمیں یہ واقعی انکریج کرنا چاہیے اور اس طرح کے پروگرامز انکریج کرنا چاہیے کہ ہر بچہ اسکل سیکھ سکے. میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ انفارچونیٹلی جو بیگر جو مافیا ہے, فار ایگزامپل جو بھی لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی یوٹیلائز کرتے ہیں کسی ایک بندے کو ود ڈسیبلٹی اور اس کو بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں اتنی دھوپ میں. یہ کانسیپٹ بہت خراب ہے یہاں پر. پتہ نہیں ایسے لوگ, آپ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ان کو پیسے کیوں دیتے ہیں. تو یہ ہمیں بالکل ڈسکریج کرتے ہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ بلکہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے جو ڈسیبلڈ ہے, آپ تو اس کی پروٹیکٹ پہ صحیح بندہ پیسے مانگ رہا ہے, وہ بیچارہ تو مانگ بھی نہیں رہا ہوتا, وہ تو ایک جگہ پہ دھوپ میں اسٹیشنڈ ہوتا ہے. تو اس کو آپ ہیلپ کریں, اس کو ایک جگہ دیں, اس کو ایک پراپر ادارہ دیں, اس کو ایک انوائرمنٹ. آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ادارے میں آ کر اسے امپلائی کر دیں تاکہ کوئی اور اس کو یوز نہ کر سکے. میں آپ کو بتاؤں صرف ان مافیا کی وجہ سے میرے جیسے بندوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا اپنے آپ کو سروائیو کرنا, اپنے آپ کو پروف کروانا انوائرمنٹ میں کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ, آئی ایم جسٹ لائک یو پیپل. یہاں پہ امیری غریبی کے کلچر ہر سیٹ اپ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ ڈسیبلٹی صرف غریب بندہ ہوگا, ڈسیبل بندہ صرف مانگنے والا ہوگا. یو ہیو ٹو چینج دیٹ کانسیپٹ. بالکل. اور اسی میں تھوڑا سا ایک اور چیز بولتی چلوں کہ ہماری ایکسرسائز بھی آپ کرتی ہوں گی. آپ ادھر سے تو نہیں موو کر سکتی لیکن اوپر سے پھر آپ ڈائٹ کا بھی بہت دھیان رکھتی ہوں گی, آپ اپنے اوپر سے اسٹریچنگ ایکسرسائزز وغیرہ کرتی ہوں گی. وہ تھوڑا سا اگر آپ مینشن کر لیں تو ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ یا تو ویل چیئر پہ ہیں یا پھر ایج کی وجہ سے یا آسٹیو آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس یا کسی بھی اور وجہ کی وجہ سے اگر نہیں ہل سکتے کسی بھی اور سے, تو وہ اپنے ڈائٹ کے اوپر کیا کنٹرول کریں یا وہ اور کون سی ایسی چیزیں کریں کہ وہ تھوڑے سے ہیلدی رہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا. کافی لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا مینٹین کیا ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو, میں زیادہ نہیں کر سکتی, تو میں اپنی ڈائٹ کنٹرول رکھتی ہوں. ڈائٹ پورشن کنٹرول رکھتی ہیں, صحیح ہیلدی کھاتی ہیں, دیکھ کر کھاتی ہیں کہ میں بس سویٹس نہ کھاتی رہوں, بس میں بیک تو کر رہی ہوں کیک لیکن میں کوشش کروں گی میں ہنی میں بیک کر دوں رادر دین شوگر وغیرہ کے. بالکل اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. ساتھ یوگا کے کئی سارے ایسے پوزز ہوتے ہیں, اسٹریچنگ ہوتی ہے, میڈیٹیشن ہوتی ہے, یہ ساری ایکسرسائز. بالکل یوگا کلاسز میں لیتی تھی پہلے جب میرے پاس ٹائم ہوتا تھا, تو آن اینڈ آف میں یہ کام کرتی رہتی ہوں. جو ہیلدی پریکٹسز ہیں اس کو اپناتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں اور ہیلدی ڈائٹ لیتی ہوں. میرا ویجیٹیبلز, آئی لو ویجیٹیبلز, اور سویٹ ٹوتھ میرا نہیں ہے, میں کم میٹھا کھاتی ہوں اس لیے بھی تاکہ میں ویٹ گین نہ کر سکوں. دیکھیے میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے طیبہ کا اور جو سب سے اچھی ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہنستی رہتی ہیں, وہ زندگی سے خوش ہیں. میں نے ان کو جب دیکھا وہ مسکراتی رہیں, خوش رہیں, کبھی ایک دن بھی میں نے ان کو وائن کرتے ہوئے, کمپلین کرتے ہوئے, اینگری یا برے موڈ میں نہیں دیکھا. آج کو کالا پہنا ہی ہے, ویسے میں نے ان کو ہمیشہ بہت سارے اچھے رنگوں میں اور لٹکتی ہوئی چیزوں کے ساتھ جس میں وہ بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہے, ان کی ایئر رنگس بڑی اچھی ہوتی ہے. تو I love to dress up, I love to enjoy. ہاں, تو زندگی کو وہ
کو بھرپور طریقے سے جیتی ہیں, اور جو انسان زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتا ہے نا, وہ بیسکلی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے آپ شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی جائے گا, دیتا ہی جائے گا. بہت سارے بیان آپ سنتے ہو تو اس میں آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ میں سے مانگ کر تو دیکھو, آپ مانگتے نہیں ہو. اور مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ میں سے جب مانگے اللہ میں نے مجھے دیا ہے, تھوڑا لیٹ دیا, تھوڑا بعد میں دیا, لیکن دے دیا. کیوں, کب, کیسے دیا, اور آپ کے لیے اس میں کیا. اور اللہ میں آزماتے ہیں کسی کو بھی. آپ کسی کو بھی, آپ کا بیٹا بھی ہوگا تو آپ چاہو گے کہ میں اس کو ایک بار آزما کر تو دیکھوں مجھ سے کتنا کرتا ہے. تو ہر کوئی آزماتا ہے ایک دوسرے کو, تو میرے رب کی بھی ہے کہ وہ بھی آزمائے گا ہم کو, اور ہمیں سرخرو ہونا چاہیے ان چیزوں میں سے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی امتحانات ہوں میں اس میں رونا آتا ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, لیکن نماز پڑھوں, دعا مانگوں, صبر سے کام لوں, اور ایونچولی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی. کتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں طیبہ, اور طیبہ جاتے جاتے آپ ایک اچھا سا میسج دیجیے ہمارے سارے ویورز کو, تاکہ وہ آپ سے انسپریشن لیں, آپ سے موٹیویشن لیں, اور آئندہ کوئی بچہ اپنی ماں کو کمپلین کر کے, ایکسکیوز کر کے, فضول قسم کے لیم ایکسکیوزز نہ دے, بلکہ وہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا زیادہ بلیس کیا ہے, کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ لیسر دین اینی بڈی. میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی سورہ 3 کا. سورہ 3 میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت ساری عظیم چیزوں کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب بہترین صورت میں پیدا کیے گئے, اس سے بہتر میں نہیں ہو سکتی تھی, یا اس سے بہتر آپ نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو, آپ کو جو چیلنجز ان کو فیس کرو, سرخرو ہو جو ان چیزوں کے اندر, لوگوں کو جج مت کرو. اگر آپ ڈسیبل نہیں ہو یا آپ تھوڑے سے بہتر ہو تو ججمنٹل نہ ہو جاؤ, دوسروں کے لیے زندگی آسان کر دیجیے. میک لائف ایزی فار ادرس اینڈ ڈو ناٹ بی ججمنٹل. لائک دس از مائی ایڈوائس فار ایوری ون ایوری ویئر. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, آپ نے ٹائم نکالا, روزے میں آپ آئیں, اور آپ تو ایک واقعی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے آج طیبہ سے ملاقات کی, امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے سیکھا ہوگا. کل پھر ملیں گے ایک اور ہیلتھ ٹاپک کے ساتھ, ایک اور موٹیویشنل پرسنالٹی کے ساتھ. دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.